الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شفيع الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان وطن، آج کا دن جو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نواسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، لہذا اسی سلسلے سے آپ حضرات کے سامنے چند دقائق جو ہے گفتگو کرنی ہے. کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے. تو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. اب انسان کا جیسا ظرف ہو، جیسے آپ ظرف ہو، آپ دیکھیں یہ بارش جو ہے یہ رحمت ہے، رحمت بن کے برستی ہے. لیکن یہی بارش جو ہے اگر وہاں جہاں کوڑا کرکٹ ہو وہاں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بدبو اٹھتی ہے. تو بارش جو ہے رحمت برس کر برستی ہے، کہیں سے بدبو اٹھتی ہے، کہیں سے ہریالی اٹھتی ہے. تو یہ بارش جو ہے رحمت ہے. اسی طریقے سے رسول اسلام تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رسول اسلام کو اٹھانا پڑتا ہے، کوئی سلمان بن جاتا ہے، کوئی ابو ذر بن جاتا ہے، کوئی مقداد بن جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ دریا، نہ پہاڑ، نہ سمندر، یعنی کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس وقت جو ہے ہم نے محمد کو خلق کیا. عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ اگر انسان کو، مسلمانوں کو رسول اکرم کی معرفت ہو گئی، اگر صحیح معرفت ہو گئی تو پھر جو ہے صحیح شفاف توحید کی بھی معرفت ہو جائے گی. اگر جو ہے صحیح اور شفاف توحید کی معرفت ہے تو محمد کی معرفت ہو جائے گی. جب محمد کی معرفت ہے تو اہل بیت معصومین علیہ السلام کی معرفت ہو جائے گی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اسلام جو ہے اس دنیا سے چلے گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، مٹی میں دفن کر دیا، یعنی خاک میں مل گئے. حالانکہ ان کا ایمان خاک میں مل گیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ.
السلام نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ دروازہ، اب آپ دیکھیں کہ اگر دروازہ خوبصورت ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، دروازے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ گھر کی کنڈیشن کیا ہے، اور اگر دروازہ ٹوٹا پھوٹا ہو تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ گھر بھی جو ہے اسی طریقے سے۔ یعنی کہا کہ میں شہر علم ہوں، علی دروازہ ہے، یعنی جب دروازہ ایسا ہے تو پھر شہر کیسا ہوگا؟ تو ہم جو ہے ان کے رسول اکرم کے فضائل بیان کر رہے ہیں، لیکن انسان جو ہے سمجھتا نہیں ہے کہ جب چھوٹا بھائی اس منزل پہ ہے تو پھر بڑا بھائی کس منزل پہ ہوگا۔ لیکن جب نے یہ کہا کہ رسول کو کہ محمد یہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا سرکار جو ہے کسی کے بھائی نہیں ہے، اگر بھائی ہے تو صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھائی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے یعنی جو صفات تھے، جو کمالات تھے، جو رسول اسلام نے بیان کیا، مولا علی کے فضائل اور کمالات کو جو بیان کیا، اور ہم نے جو ہے اسے بیان کر دیا، اور مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے جو ہے رسول اسلام کے ارد گرد اتنا گھیرا کر دیا کہ ہم علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ محمد کو گھٹاتے ہیں، علی کو بڑھاتے ہیں۔ آپ نے ارد گرد اتنا گھیرا کر دیا تھا، بچوں کے لیے اپنی زبان میں مثال دے دیں، مثال کے طور پہ ابھی لائٹ چلی جائے، خدا نہ کرے، اب مثال دے رہے ہیں، ابھی لائٹ چلی جائے اور اس کے بعد جو ہے آپ موبائل نکالیں اور فلک چمکاؤ، روشنی ہو جائے، اور بعد میں ہم آپ سے ملے مجلس کے بعد کہ آپ نے یہ موبائل کہاں سے لیا تھا؟ بہت روشنی تھی، کہاں سے خریدا؟ کتنی کی موبائل ہے؟ بہت قیمتی ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ نہیں وہی موبائل ہے، جو سب استعمال کرتے ہیں وہی موبائل ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ماحول میں اندھیرا ہو گیا تھا، اسی طریقے سے آپ نے رسول اسلام کے اتنا اندھیرا کر لیا کہ جب ہم علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد میں۔ رسول اکرم ان کے کمالات فضائل، لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے جو ہے افراد تھے، ایسے افراد تھے کہ معلوم یہ ہوا کہ جو تازہ مسلمان ہوئے، رسول اسلام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن رسول اسلام کی بات پہ یقین نہیں ہے، واضح کر دوں، ان کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہاں ہم اس وقت ایمان لائیں گے کہ مثلا جو ہے آپ یہ کہہ دیں یہاں سے درخت نکل جائے، آپ یہ کہہ دیں کہ اس درخت میں پھل آ جائے، آپ یہ حکم دے دیں کہ شاخ جو ہے جھک جائے، آپ یہ حکم دے دیں کہ یہ درخت جو ہے قریب آ جائے، آپ یہ حکم دے دیں کہ یہ درخت جو ہے اپنی جگہ چلا جائے، تو ہم جو ہے ایمان لائیں گے، ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ کا اللہ کے رسول ہیں۔ ایک شخص نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں تو دیکھیے یہ جانور ہے، دیکھیے جانور بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو ہے جنگلی جانور ہوتا ہے اور ایک جو ہے پالتو جانور اور ہوتا ہے، لیکن دوسری مجلس میں ایک جو ہے جنگلی جانور، ایک جو ہے پالتو ہوتا ہے۔ تو جو گھر میں آپ نے پالا ہے وہ جانور جو ہے آپ کو دیکھ کر نہیں بھاگے گا، لیکن جو جنگلی جانور ہوتا ہے وہ جب انسان کو دیکھے گا تو اور بھاگے گا۔ تو اسی طریقے سے ایک جانور جنگلی جانور تھا، وہ جو ہے گزر رہا تھا، ایک شخص نے سرکار سے کہا کہ حضور اس جانور کو آپ بلائیے، اگر آپ آواز دیں گے یہ جانور آ جائے گا تو ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے۔ اس نے سوچا کہ یہ تو جنگلی جانور ہے، جیسے ہی رسول اسلام آواز دیں گے تو یہ اور بھاگے گا۔ ادھر رسول اسلام نے اشارہ کیا، دوڑتا ہوا جانور قریب آ گیا، جب قریب آ گیا تو اب کہا کہ ہم جو ہے اس وقت کلمہ پڑھیں گے کہ جب یہ جو ہے گواہی دے۔ اب جب گواہی دیا ہم نے کہا کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں، جب اس نے کہا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حیوان ہے لیکن انسانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد میں۔ انسانوں کو جھنجھوڑ رہا یہ جانور ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اس کے بعد جو
یہ مسلمان ہوتے ہیں نا، بہت سے تازے مسلمان تھے نا، نئے مسلمان تھے. اب ظاہر سی بات ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ رسول اسلام جو ہے اسی طریقے سے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، لہٰذا جو ہے مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ رسول اسلام کی سیرت کا مطالعہ کرے، رسول اسلام کے پیغام کو پہنچائے. دیکھیں آج کل جو ہے دنیا میں غیر مذہب کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یا کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ جو ہے کتاب پڑھے، کتاب کا مطالعہ کرے. وہ جو ہے مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہے. آپ بہت دقیق کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ جو ہے ان کا اسلام ایسے ہی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ حکم دیتا ہے. اسلام جو ہے حکم دیتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو نئی سیرت کو سمجھ سکے، صحیح کماحت کو، پیغام کو نہیں سمجھ سکے، تو کیا کہا رسول اسلام کو؟ سرکار کو کہا کہ یہ جو ہے ہمارے بڑے بھائی ساتھ دے گا، ہم پڑھیں گے تو بننے میں، نہیں تو اسے آواز پہنچانے تھوڑی دور. سلوات پڑھیے محمد والے میں. کہہ دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب غیر مذہب والے جب ان کی حرکت کو دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ یہی تو سوچیں گے نا کہ جب یہ چھوٹے اتنا آگے ہیں تو بڑے کتنے رہے ہوں گے آگے. تو لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ رسول اسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے رسول اسلام نے دین اسلام کی تبلیغ کی. جہاں تک ملتا ہے روایت میں کہ ایک مرتبہ رسول اسلام مسجد میں اور ایک خاتون آئی، اور آنے کے بعد اس نے رسول اسلام کی ابا کو پکڑا، دامن کو پکڑ لیا، ابا کے دامن کو پکڑا. تو رسول اسلام نے سوچا کہ کوئی کام ہوگا، یہاں نہیں کہنا چاہتی ہوگی، تنہائی میں کہے گی. رسول اسلام باہر نکلے مسجد سے، وہ بھی باہر نکلی. اب جب باہر نکلے رسول اسلام تو وہ جو ہے چلی گئی، وہ عورت جو ہے چلی گئی. پھر جو ہے دوسرے دن رسول اسلام مسجد میں آئے، اور جب مسجد میں آئے تو پھر وہ خاتون آئی، اور آنے کے بعد رسول اسلام کی ابا کو پکڑا. اور جیسے یہ ابا پکڑا، رسول اسلام نے سوچا کہ کوئی کام ہوگا، تنہائی میں کہنا چاہتی ہوگی، مجمع کے سامنے کہنا نہیں چاہتی ہوگی. رسول اسلام مسجد سے باہر نکلے، وہ خاتون بھی نکلی، اور جیسے ہی باہر نکلے وہ خاتون جو ہے آگے چلی گئی. پھر جو ہے تیسرے دن رسول اسلام جب مسجد میں آئے تو پھر وہ خاتون آئی، اور آنے کے بعد اس نے ابا کے دامن کو پکڑا. تو رسول اسلام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو، کام کیا ہے، تم ابا کے دامن کو کیوں پکڑ کر چھوڑ دے رہی ہو؟ تو اس نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے گھر پہ جو ہے ایک مریض ہے. بہت دقیق بات ہے، گھر پہ ایک مریض ہے، اور ہم اس لیے آئے کہ کسی بہانے سے ابا کا ایک ٹکڑا لے لیں، ہمیں کاٹ لیں، اور یہ جو ہے مریض کو باندھ دے یا مس کر دے تاکہ جو ہے اسے شفا مل جائے. تمام اصحاب موجود تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے، کسی نے نہیں کہا کہ بدعت ہے. یہ معلوم نہیں یہ کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. تو عزیزان محترم، رسول اسلام نے جس اخلاق کے ذریعے، جس کردار کے ذریعے دین اسلام کی تبلیغ کیا، تو رسول اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اس دین کو مٹایا جائے گا تو کوئی اور آگے نہیں بڑھے گا، میرا حسین آگے بڑھے گا، اور وہ جو ہے اس دین کو باقی رکھے گا. دیکھیں یزید جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بن کے رہنا چاہتا تھا، بادشاہ بن کے رہنا نہیں چاہتا. اگر بادشاہ بنتا تو پھر جو ہے کس طریقے سے اسلام کی حکومت کرتا. وہ جو ہے جانشین رسول بن رہا تھا، ہم اپنے آپ کو جانشین رسول کہلوا رہا تھا، اور یہ چاہ رہا تھا کہ ہم جو ہے جانشین رسول بن کر
جو ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ جب جانشین رسول بن جائے گا تبھی تو اسلام پہ حکومت کرے گا، تبھی کرے گا. لیکن رسول اسلام کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو اسلام ہے یعنی جو حقیقی اسلام ہے جسے ہم نے جو ہے پوری دنیا میں عام کیا، اور جب اس اسلام کو یزید مٹائے گا تو کوئی یہاں اور آگے نہیں بڑھے گا، وہ جو ہے حسین ابن علی آگے بڑھیں گے، اور حسین ابن علی آگے بڑھ کر یزید کو اس طریقے سے جکڑ دیا کہ اس کا نام داخل دشنام ہو گیا. اس طریقے سے کربلا کے میدان میں جکڑا کہ یزید کا نام داخل دشنام ہو گیا. کس طریقے سے؟ مثال سے واضح کر دے. دیکھیں یہ یزید جو ہے یہ صرف جو ہے امام حسین کا دشمن نہیں تھا، صرف رسول اسلام کا دشمن نہیں تھا، بلکہ یزید جو ہے آدم کا بھی دشمن تھا، نوح کا بھی دشمن تھا، ابراہیم کا بھی دشمن تھا، موسیٰ کا بھی دشمن تھا، عیسیٰ کا بھی دشمن تھا، محمد کا بھی دشمن تھا. یہ یزید جو ہے سب کا دشمن تھا، اور سب کے دشمن کو امام حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں اس طریقے سے جکڑا کہ اس کا نام داخل دشنام ہو گیا. مثال کے طور پہ ایک ظالم ہو، مثلا جو ہے مثال کے طور پہ ظالم جو ہے وہ جائے افغانستان میں اور جانے کے بعد وہاں پہ ظلم کرے اور وہاں کی حکومت اسے گرفتار نہ کر سکے. وہ ظالم جو ہے وہاں سے نکلے، افغانستان سے نکلے، اور نکلنے کے بعد وہ مثلا جو ہے وہ انگلینڈ چلا جائے، وہاں پہ ظلم کرے اور وہاں کی حکومت بھی گرفتار نہ کر سکے، اور مثلا جو ہے وہاں کے بعد یہ ایران میں آئے، یہاں پہ ظلم کرے، یہاں کی حکومت بھی گرفتار نہ کر سکے. پھر وہاں سے نکلے وہ پاکستان جائے، وہاں پہ ظلم کرے، وہاں کی بھی حکومت اسے گرفتار نہ کر سکے. اب مثلا جو ہے ہندوستان میں آئے اور یہاں پہ ظلم کرے، یہاں کی حکومت اسے گرفتار کر لے تو کیا کہے گی کہ دیکھو یہ صرف ہمارا دشمن نہیں ہے بلکہ امریکہ کا بھی دشمن ہے، ایران کا بھی دشمن ہے، افغانستان کا بھی دشمن ہے، پاکستان کا بھی دشمن ہے. اسی طریقے سے یزید جو ہے صرف حسین کا دشمن نہیں تھا بلکہ آدم کا بھی دشمن تھا، نوح کا بھی دشمن تھا، ابراہیم کا بھی دشمن تھا، شریعت کا دشمن تھا. امام حسین نے کربلا کے میدان میں اس طریقے سے اسے جکڑا کہ اس کا نام داخل دشنام ہو گیا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. تو حسین ابن علی کے صدقے میں یہ تمام چیزیں بچ گئی. نماز بھی بچ گئی، روزہ بھی بچ گیا ہے نا، پوری شریعت بچ گئی. آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے پیچھے سب جو ہے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، حسین ہمیں بچا لو. نماز امام حسین کے پیچھے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہے کہ ہمیں بچا لو. روزہ ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، ہمیں بچا لو. ہر ایک جو ہے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے کہ حسین ہمیں بچا لو. ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے تو امام نے کیا کہا تھا کہ میں مدینے سے جا رہا ہوں. غور نہیں کیا امام حسین نے کیا کہا؟ امام حسین علیہ السلام کی یہ میں ہے. امام حسین نے کہا دیکھیں ہر ایک جو ہے اگر میں کرے تو یہ تو نہیں شریعت میں، لیکن جو امام معصومین علیہ السلام ہے امام حسین نے کہا دیکھیں ہر ایک کی میں جو ہے الگ ہوتی ہے، یہ جو ہے مضمون قرار دیا گیا ہے، لیکن جو ہے امامت کے لیے ایسا نہیں ہے. یعنی میں اگر ہم کہیں کہ میں یہ کروں گا تو یہ بات اور ہے، اور کوئی پہنچا ہوا آدمی ہو وہ اگر کہہ دے کہ میں یہ کروں گا تو ظاہر سی بات ہے ایک اور ہے. اگر حکومت کہہ دے کہ میں یہ کروں گا تو پورا جو ہے ملک اس کے ساتھ معلوم ہوا کہ وہ جو ہے میں اور ہے. لیکن امام حسین نے کیا کہا؟ دیکھیے اب جو ہے امام حسین نے جو میں کہا، امام حسین علیہ السلام روضہ رسول پہ آئے اور آنے کے بعد امام حسین نے رسول اسلام سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں. امام حسین نے کہا میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اور جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلنے لگے تو کیا کہا کہ میں جو ہے
مدینے سے نکل رہا ہوں. دیکھیں امام حسین نے جو یہ کہا میں مدینے سے نکل رہا ہوں تو اسی وقت جو ہے دنیا والوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا کہ اب جو ہے اس دنیا میں کچھ ہونے والا ہے. اس لیے کہ امام حسین نے کہا کہ میں مدینے سے نکلنے والا ہوں. اور ہر موقع پہ ہر منزل پہ دیکھیں جو ہے حسین کی میں جو ہے یہ اللہ کی میں ہے. انا آتینا ہے نا میں نے انا ارسلنا تو حسین کی میں جو ہے یہ اللہ کی میں ہے. اور ہر موقع پہ یہ کہا امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ آؤ جہاد کرو جنگ کرو. امام حسین نے کیا کہا کون ہے جو میری مدد کرے گا. تو امام حسین نے یہ کہا کہ میں یعنی کون ہے جو میری مدد کرے گا. یہاں تک کہ ہر موقع پہ امام حسین علیہ السلام جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے کہ میری مدد کرے گا, کون ہے کہ جو میرا ساتھ دے گا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایک موقع ایک منزل ایسا آتا ہے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام نے بھی جو ہے یہ کہا کہ پروردگار ہم نے جو ہے کما حق جو ہے حق ادا نہ کیا, ہماری اس طریقے سے معرفت نہیں ہوئی. اور دیگر جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور دیگر انبیاء علیہ السلام, لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ عبادت کا حق ادا نہ کر سکے, یعنی ہم نے یہ نہیں کیا. لیکن امام حسین نے کیا کہا یہ نہیں کہا کہ میں نے جو ہے عبادت کا حق نہیں ادا کیا, ہم نے پہچانا نہیں. امام حسین نے کیا کہا میرے معبود میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. یہ نہیں کہا کہ ہم نے پہچانا نہیں حق ادا نہیں کیا. دیگر انبیاء علیہ السلام نے کہا لیکن امام حسین نے کہا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. یا وعدارو اتنا ہی کہہ دیتے کافی تھا. لیکن امام حسین نے کیا کہا پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے, تو اپنا وعدہ پورا کر. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے لہذا تو اپنا وعدہ پورا کر. تو ہاں عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی نے اتنی بڑی جو قربانی دی نہ تاریخ میں اس سے پہلے جو ہے اتنی بڑی قربانی ملے گی نہ تاریخ میں اس کے بعد جو ہے ایسی قربانی ملے گی. اور رسول اسلام نے جو دین اسلام کی تبلیغ کی تھی یہاں تک کہ رسول اسلام کے بعد یہ منصب یہ فریضہ مولا علی کے سپرد ہوا, پھر مولا علی نے جو ہے امام حسن کے سپرد کیا. یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا اور پھر امام حسن نے امام حسین کے سپرد کیا. ہاں عزیزان محترم کا دیکھیں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ رسول اسلام سب کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد جو ہے گفتگو کرتے ہیں. لیکن رسول کی بیٹی زہرا وہ کبھی دروازے کے پاس آتی ہے, کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جب پھر بات کرتا ہے, دروازے کے پاس آتی اور شہزادی یہ کہتی ہے کہ ابھی میرا بابا آ رہا ہے. پھر شہزادی رسول اسلام کے پاس آتی ہے, پھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, پھر جاتی ہے. لیکن آخر میں شہزادی نے اپنے بابا سے کہا بابا کوئی شخص بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. تو رسول اسلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے, یہ اسرائیل ہے کہ جو اجازت لے رہا ہے. ہاں عزیزان محترم آپ سوچے کہ اسی دروازے پہ ان کو موت اجازت لے رہا ہے, جناب جبریل آتے ہیں, لیکن جو ہے کچھ بگڑے ہوئے مسلمان آگ اور لکڑی لے کر دروازے پہ جمع ہو گئے, دروازے میں آگ لگا دی. ہاں عزادارو خود امام حسن نے فرمایا کہ خود امام حسن اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں, امام حسن کی زبان امام کہہ رہے ہیں سب سے بڑا ہمارے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم کون سا. امام نے کیا کہا کہ ہم چھوٹے تھے, مدینے کے گلے میں تھے, مدینے میں ایک گھر تھا اور اس گھر میں آگ لگا دی اور اس دروازے کے پیچھے میری ماں تھی اور اس وقت میں چھوٹا تھا. ہاں آزادارو آپ دیکھیں کہ شہزادی ہیں رو رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ
جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب باپ چلا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹے بھی روتے ہیں، بیٹیاں بھی روتی ہیں، لیکن جس بے قراری سے بیٹیاں روتی ہیں بیٹے نہیں رویا کرتے ہیں، بیٹے نہیں رویا کرتے۔ شہزادی زینب شہزادی زہرا جو ہے بار بار آ رہی ہے، آخرکار کیا دیکھا کہ میرا بابا اس دنیا میں نہیں ہے، اور وصیت کے مطابق جو ہے مولا علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، لیکن شہزادی زہرا باپ سے لپٹ کر رو رہی ہے، باپ سے لپٹ کر رو رہی ہے، بیٹی ہے، رسول اسلام باپ ہے۔ اب جب مولا علی نے جدا کیا ہوگا، بیٹی کو باپ سے جدا کیا ہوگا تو کتنی عزت اور احترام کے ساتھ، لیکن ایک بیٹی اور یاد آتی ہے کہ جب باپ کی لاش سے لپٹ کر بیان کر رہی تھی تو کوئی تازیانہ مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا۔ ہاں حضرات محترم، آخرکار جو آپ دیکھیں یہ وقت بھی آ گیا، آج کے دن رسول اسلام اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، لہٰذا صرف دو منٹ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے سلسلے سے کہ آپ دیکھیں کہ یہی امام حسن ہے، جودہ بنت اشد نے امام کو زہر دیا۔ جب امام کو زہر دیا، امام اس طرح شہادت پہ کروٹ بدل رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ وقت بھی آ گیا کہ جگر کے 72 ٹکڑے، اور امام حسن نے امام حسین سے کہا بھیا کشت لاؤ، سامنے کشت رکھا گیا، اس میں 72 جگر کے ٹکڑے ہیں۔ امام حسین نے دیکھا، جب دیکھا تو امام حسین رونے لگے۔ کیوں نہیں روتے؟ بھائی تھا نا، امام رونے لگے، لیکن جب امام حسین رونے لگے امام حسن کو دیکھا نہیں گیا۔ امام حسن ایسی حالت میں امام حسین کو کلیجے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی نہ رو، ہم نے صرف جو ہے جگر کے 72 کے ٹکڑے کو دیکھا ہے، ہمیں جو ہے وہ کربلا کا منظر ہمارے ذہنوں پہ ہے کہ بھائی حسین تم ہو گئے اور تمہارا لاش جو ہے تیروں پہ بلند ہوگا۔ ہاں زادارو، اس کے بعد فوراً امام حسن نے کیا کہا کہ بھیا حسین اس تش کو ہٹا دو، ایسا نہ ہو کہ بہن زینب دیکھ لے۔ ہاں زادارو، جیسے ہی کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بہن نہ دیکھے؟ شہزادی زینب جو ہے فوراً آئی، حجرہ قریب تھا، اب جو فوراً آئی تو کیا دیکھتی ہے؟ سامنے تشت ہے، بھائی حسین کے جگر کا ٹکڑا ہے، امام حسین کے گلے سے لپٹ گئی، رونے لگی۔